الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی سیرت کے کلاس میں ہم آج کل مختلف وفود کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. عام الوفود میں یعنی جو مختلف وفود آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرے, اسلام قبول کرے. اس میں ہم نے بنو اسد بن خزیمہ کا وقت پچھلی دفعہ پڑھا تھا اور بنو فزارہ اور نجران کا وفد. یہ ڈیٹیلز ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لی تھی. آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ اہل طائف کا وفد ہے. میرے پاس پیج نمبر 345 پہ ہے. طائف کا علاقہ سے تو آپ سبھی واقف ہیں. اہل طائف کا وفد یہ پہلے گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کر لیا تھا. ٹھیک ہے, غزوہ حنین آپ پڑھ چکے ہیں. پھر انہیں ان کی جگہ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو عروہ بن مسعود ثقفی, قبیلہ ثقیف سے ان کا تعلق تھا, ان کے سردار تھے, وہ آپ کے پیچھے پیچھے آیا. مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر واپس جا کر اس نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی. یہ ان کی نظر میں یعنی یہ جو عروہ تھا, لیڈر تھا ان کا, ظاہر ہے سردار تھا, تو یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب تھا. یعنی اس کو ویسے تو بڑا وہ عزت دیتے تھے, پیار کرتے تھے اس سے کہ سردار تھا, اس کا لحاظ بھی کرتے تھے. اس لیے اس کا خیال یہی تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, اب میں جا کے ان کو بتا رہا ہوں تو میری بات مانیں گے. لیکن لوگوں کی جانب سے دیکھیں کیا ری ایکشن آیا. لوگوں نے ہر جانب سے تیر چلا کر اسے جان سے مار ڈالا. یہ کیسے ہو گیا کہ تم دوسرا دین لے کر آ گئے. کہ نہیں تھے نا, اتنی تعلیم نہیں تھی, غصے میں آ جاتے تھے, جلدی ری ایکشن شو کر دیتے تھے. پھر آپس میں مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ ان میں تو گرد و پیش کے عربوں سے جنگ کی طاقت ہی نہیں ہے. لہٰذا اب دیالیل بن عمر کو دوسرے 5 اشراف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا کہ اب ہمارے پاس ظاہر طاقت تو نہیں ہے, اب دیکھ تو چکے تھے کہ اسلام جو ہے وہ کس طریقے سے اس کی دھاک بیٹھ گئی ہے. تو اپنا ایک نمائندہ 5 اور جو معزز لوگ تھے ان کے ساتھ مدینہ روانہ کیا. یہ رمضان 9 ہجری کی بات ہے. جب وہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے گوشے میں ان کے لیے خیمہ نصب کرا دیا کہ تم لوگ یہاں پہ رہو. اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ یہ لوگ دیکھ کے آبزرو کریں کہ دین کیسا ہے اور لوگ کس طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں, تاکہ وہ قرآن سنیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں. دیکھیں جب کوئی بات نہ مان رہا ہو, سننا نہ چاہ رہا ہو, ان کے سردار نے سنانے کی کوشش کی, اس کو جان سے مار دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کیا کہ یہ مشاہدہ کریں تاکہ دیکھ کے ان کو کچھ اندازہ ہو اور کچھ قرآن سنیں تو اس سے بھی دل پہ اثر ہوگا. ظاہر ہے مسجد کے ایک گوشے میں اس لیے خیمہ نصب کرایا تھا, کہیں باہر نہیں کرایا, کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن ان کے کانوں میں بھی پڑے تو اس سے دل پہ اثر ہو, اور دوسرا یہ دیکھیں بھی کہ یہ دین جو ہے کیسا ہے, کیا اس کی پریکٹس ہے. کیونکہ جب تک کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا نا, سنی سنائی باتوں پہ ایک دوسرے سے سن کے یا کوئی غلط قسم کی چیزیں پڑھ کے لوگ اسلام کے بارے میں غلط سا کانسیپٹ بنا لیتے ہیں نا. آج تک ایسا ہی ہے. جن کو دشمنی ہے اسلام میں سے ان میں سے اکثر تو ایسے نہیں کہ بس وہ ایک خام خواہ کا بغض ہے اندر, یا خام خواہ کا لوگوں سے سن لیا یا کہیں سے پڑھ لیا کہ اسلام تو بڑا متشدد مذہب ہے اور غلط ہے اور اس طرح کی چیزیں, تو وہ جاننے کی تو کوشش ہی نہیں کرتے, نہ آبزرو کرتے. یہاں پہ یہ اسٹریٹجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ لوگ ٹھہر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ انہیں برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے, مگر وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی, اب یہ باتیں سنیں گے جو مطالبات ہیں, کہ آپ انہیں زناکاری, شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت دیں. جب ان کو پتا چلا نا, ظاہر یہ تو بیسک چیزیں تھی اسلام میں جن سے منع کیا گیا تھا, اور یہ اس معاشرے میں بہت زیادہ کامن تھی. شراب بھی بہت پی جاتی تھی, سود بھی لیا جاتا تھا, زنا بھی بہت زیادہ عام تھا. تو ان
کو جب یہ پتا چلا کہ یہ تو تینوں ہی جو اتنے ہمارے اہم کام ہیں ان سے روکا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ نہیں روک سکتے، اس کی ہمیں اجازت ہے۔ اور یہ کہ لات کو بھی نہیں ڈھائیں گے، لات ان کے بت کا نام تھا نا، لات منات عزا، ان کے بڑے بڑے جو بت، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی نہیں ڈھائیں گے۔ مزید سنے، کہہ رہے ہیں کہ ہم سے نمازیں بھی معاف رکھیں گے اور ان کے ہاتھوں ان کے بت نہ توڑوائیں گے، کیونکہ پتا تھا نا کہ بت تو توڑوائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی توڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نمازیں بھی ہم نے پڑھنی نہیں ہے، زنا، شراب اور سود سے بھی باز ہم نے نہیں آنا، اور بت بھی ہم نے نہیں توڑنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا کہ کوئی کمپرومائز دین میں تو ہے ہی نہیں۔ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ یعنی جب ان کو پتا چل گیا نا کہ اس طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اب وہ باقی چیزیں ویسے تو دیکھ ہی رہے تھے، قرآن سن بھی رہے تھے، تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں آ گیا، بات مان لی، مسلمان ہو گئے۔ لیکن ایک شرط انہوں نے لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام آپ خود فرمائیں۔ یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ اتنی زیادہ عقیدت ہوتی ہے بعض دفعہ کسی چیز سے، جو آپ باپ دادا سے کوئی ایسا عقیدہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی رسم یا کوئی ایسی بات کہ اس سے ہٹنا جو ہے وہ پاسبل ہوتا ہی نہیں ہے، یا اس کو غلط سمجھنا پاسبل ہی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں ڈھا سکتے، لات کا بت، اس کو جو بت ہے اس کو آپ خود ہی ڈھائیں، کیونکہ اتنی عقیدت تھی نا ان کو اپنے بت سے۔ ثقیف اسے اپنے ہاتھوں ہرگز مسمار نہیں کرے، یعنی ہمارا قبیلہ خود نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات منظور فرمائی کہ چلو ٹھیک ہے، باقی چیزیں انہوں نے مان لی، بت ہم اٹھائیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وفد کے سب سے کم عمر ممبر تھے۔ اب دیکھیں، ہم اکثر جگہوں پہ یہ پڑھتے ہیں کہ سب سے کم عمر جو ہے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہی پڑھا تھا کہ ان کو بالعموم یہ ہوتا تھا کہ قبیلے والے یا تو سامان کی حفاظت کے لیے یا پیچھے پیچھے رکھتے تھے، لیکن انہی میں سے کوئی ایسے آگے آ کے اور ایسے باعمل ثابت ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی اب آپ دیکھیں، حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی نے قبیلے کے تھے رضی اللہ عنہ، سب سے کم عمر ممبر تھے، لہٰذا یہ لوگ انہیں ڈیرے ہی میں چھوڑ جایا کرتے تھے۔ ڈیرا مینس ویئر دے ور اسٹیئنگ، جو کا وہی جو خیمہ ٹائپ، ادھر ہی چھوڑ جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہوئے ان کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، مگر یہ لوگ جب آتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر قرآن پڑھتے، اور اگر آپ کو سویا ہوا دیکھتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھتے، یعنی وہ جا کے واپس آ جاتے نا، تو یہ پھر جا کے یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھتے، یا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اویلیبل نہیں ہوتے، سو رہے ہوتے، آرام فرما رہے ہوتے، تو حضرت ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھتے۔ کیونکہ دیکھیں، یہ تو اب اپنی اپنی لگن کی بات ہے نا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی عمر میں چھوٹا ہے تو وہ دین میں بھی پیچھے ہی ہوگا۔ جیسے بعض دفعہ ہم بچوں کو کہہ دیتے نا، اچھا چلو تم لوگوں نے نیا دین سیکھ لیا، اب یہ کل کے بچے ہمیں سکھائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی توفیق ہے۔ کوئی چھوٹا بھی عمر میں ہم سے بہت آگے جا سکتا ہے دین میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو طلب اور تڑپ دیکھنی ہوتی ہے نا کہ کسی کے اندر دین سیکھنے کی کتنی طلب ہے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے، ہم چھوٹے بچوں کو کوئی اس طرح کے کام دے دیتے ہیں جو ویسے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے کہ اچھا اس کو کام کی رکھوالی کے لیے کر لو، اس کو فلاں چیز دے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے چن کے لے آتے ہیں نا۔ تو ان کو دیکھیں یہ کس طریقے سے شوق سے قرآن مجید سیکھ لیتے، یہاں تک کہ بہت سا قرآن انہوں نے یاد کر لیا، مگر اپنے ساتھیوں سے چھپائے رکھا، کیونکہ وہ لوگ تو ان کو ساتھ ہی نہیں لے کے جاتے تھے نا، چھوٹا سمجھ کے چھوڑ جاتے تھے۔ جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی، یعنی حضرت عثمان جو تھے، جن کو یہ چھوٹا سمجھتے، ان کو ہی ان کا امیر بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا نا کہ ان میں کتنی طلب اور یہ کتنا زیادہ قرآن، زیادہ قرآن انہوں نے سیکھ لیا تھا، وہ لوگ تو لیٹ مسلمان ہوئے، کیونکہ انہیں اسلام، قرآن اور دین سیکھنے کی رغبت بہت تھی۔ سبحان اللہ کا فضل کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، کسی چھوٹے پر بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اسلام کے بارے میں جاننے کی ان کی بہت تڑپ ہے، قرآن مجید کی قرأت سیکھنے کا ان کو بہت لگن ہے، دین سیکھنے کی بہت رغبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب سب مسلمان ہو گئے تو ان کو امیر بنا دیا۔ وفد اپنی قوم میں واپس کیا تو ان سے اپنا ایمان چھپائے رکھا شروع میں ایک دم، کیونکہ بہت زیادہ مخالفت تھی نا ان کے قبیلے میں، اور جنگ و قتال کا خوف دلایا۔ کہا کہ ہم تو ایک بہت سخت اور تند مزاج آدمی کے پاس گئے تھے جو تلوار کے زور سے غالب آیا ہے، اور لوگ اس کے تابع فرمان ہو گئے۔ اس نے ہم پر بڑی سخت باتیں پیش کی ہیں۔ اب یہ دیکھ کے نا ماحول کے
قبیلے والے تو بڑے خلاف ہو جائیں گے، تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اپنی مرضی سے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل کوئی سخت اور تند مزاج نہیں تھے، کوئی ایسی سخت باتیں بھی نہیں کی تھی. ظاہر ہے ان کے جو عادات و اتوار تھی اس سے ہٹی ہوئی باتیں تھی تو ان کو سخت لگتی. اور کوئی تلوار سے بھی غالب اسلام نہیں آیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس اور اخلاق ویسے ہی اتنا بلند تھا. ہاں جہاں پہ ضرورت پڑتی تھی تلوار اٹھانے کی وہاں پہ تو اٹھانی پڑتی تھی. مثال میں نے یہ بھی کہا کہ زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری وغیرہ چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا. یہ بھی بات انہوں نے بتائی. اور اگر اسے تسلیم نہ کیا تو وہ ہم سے جنگ کرے گا. اس پر انہیں نخوت اور تکبر نے پہلے تو تیش دلایا اور وہ 2-3 روز تک جنگ کی تیاری کرتے رہے. یعنی قبیلے والے نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے ہم تو پھر لڑیں گے. ان کا تو یہی کام ہوتا تھا نا کہ فوری تیش میں آ جانا، تلوار اٹھا لینا، لڑنے پہ آمادہ ہو جانا. مگر پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے کہا کہ نہیں تم واپس جاؤ اور جو کچھ اس نے مانگا ہے اسے دے دو. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا رعب پڑ گیا تو نازا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے خواہ میں لڑائی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور وفد کو کہا کہ جا کے ان سے کہو کہ جو کچھ مانگا ہے نا وہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں اور ہم تمہاری بات کر رہے ہیں. تو پھر وفد نے کہا کہ ہم تو پہلے اس سے طے کر رہے ہیں اور مسلمان بول چکے ہیں. پھر اس وقت وفد نے حقیقت بیان کی. پہلے نہیں وفد نے بیان کیا کہ مسلمان ہو چکے. اس پر ثقیف بھی مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت خالد بن ولید اور مغیرہ بن شیبہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ آدمیوں کے ساتھ لات کو مسمار کرنے کے لیے طائف بھیجا. انہوں نے بت کو توڑ ڈالا اور عمارت مسمار کر دی. پھر یہاں سے حضرت خالد بن ولید اور ایک ان کی مغیرہ بن شیبہ ثقفی تھے ان کو بھیجا. انہوں نے پھر توڑا تھا لات. نیکسٹ ٹاپک ہے بنو عامر بن ساسا کا وفد. ساسا اس وفد میں اللہ کا دشمن عامر بن طفیل تھا جس نے اصحاب بیر معونہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا. یاد ہے آپ کو وہ جو تھے نا جو قرآن کافی سارے قاری تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے ان کے ساتھ دھوکے سے ان کا قتل کر دیا تھا. 10 قرآن تھے. اور اربد بن قیس اور جبار بن اسلم تھے. یہ 3 اس میں تھے جو یہاں سے وفد آئے تھے. اللہ کا دشمن عامر بن طفیل جس نے یہ دھوکہ کیا تھا، اربد بن قیس اور جبار بن اسلم. یہ اپنی قوم کے سردار اور شیاطین تھے، یعنی بہت ہی سرکش لوگ تھے. عامر اور اربد بن قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا. جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی. عامر نے جو وفد کا ترجمان تھا کہا میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں. اب اپنی طرف سے نا شرائط پیش کریں. آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں گے، میرے لیے بادیہ کے، یعنی شہر آپ کے ہو جائیں گے اور جو دیہات گاؤں وغیرہ وہ میرے لیے ہو جائیں گے، یا میں آپ کے بعد ان کا خلیفہ بن جاؤں. نمبر 3 ورنہ میں غطفان کو 1000 گھوڑے اور 1000 گھوڑیاں سمیت آپ پر چڑھا لوں. یعنی اس طرح کی تھریٹننگ وے میں بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات نہ مانی اور دعا کی کہ اے اللہ عامر کے مقابلے کے لیے تو مجھے کافی ہو جا اور اس کی قوم کو ہدایت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ آپ اسٹریٹجی دیکھیں کہ جو اس طرح کا سرکش انسان تھا اس کے لیے اس کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے کافی ہو جا اور اس کی قوم کو ہدایت دے دے. دیکھیں ہوتا ہے نا ایسے آپ کو لائف میں اس طرح کے شر پسندوں سے واسطہ تو پڑ سکتا ہے نا. ایسے لوگ جو آپ کو تنگ کرے، مشکلات میں ڈالیں یا اس قسم کی تھریٹس دیں یا اس قسم کی کسی مشکل سچویشن میں آپ کو ڈال دیں، چاہے آپ کی نیچر بھی ویسی نہیں ہے، چاہے آپ کی ایسی کوئی نیت بھی نہیں ہے. لیکن ایسے میں پھر ایک مومن کی ایمان کی نشانی کیا ہے کہ جب اس طرح کی مصیبت آئے نا تو سب سے پہلے بس اپنا آپ اللہ کے حوالے کرے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے صبر کی توفیق مانگے. تو یہاں پہ نا ہمیں اپنے آپ کو خود چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی خوشی میں بھی ہمارے اولی ہے، غم میں بھی اسی کی طرف جانا. تو یہاں پہ ہمارے لیے سیکھنے کا یہ بات ہے نا کہ مختلف قسم کی سچویشنز ہوتی ہیں. کبھی بہت زیادہ مشکل لوگوں سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے جو بعض دفعہ آپ کے جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں جن کی کوئی اخلاق اس قسم کا ہو سکتا ہے، ان کی عادات و اتوار یا ان کے بات کرنے کا طریقہ اس قسم اتنا مشکل ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ان سے کیسے ڈیل کرنی. تو
تو بس ایسے میں کیا مانگنا، اللہم اکفنیہم بما شئت، یہ دعا تو پتہ ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، کہ یا اللہ جیسے تو چاہے تو مجھے ان کی طرف سے کافی ہو جا، یعنی اللہ کفایت کر لے تو بس پھر انسان کی تو کوئی نجانے کی کسی کو نقصان دے سکے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ تو مجھے کافی ہو جا جیسے تو چاہے. اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، خود یہ نہ کریں کہ ایسے کر لیں ویسے کر لیں، یا خود اپنی طرف سے کوئی غلط باتیں کرنا شروع کر دیں ان کے لیے، کوئی غلط دعا بد دعا کر دیں یا کسی ایسا نہیں کرنا. بس اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کریں اور ان کا معاملہ بھی اللہ کے حوالے کر دیں. کیونکہ ایسے ٹائم پہ شیطان بہت آتا ہے نا کہ دیکھ اس نے یہ کہا تم یہ کہہ دو، تم ایسے بات کر دو، تم وہ بول دو. نہیں، اپنے لیول سے گرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دیں اور اس کو بھی اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں. ادھر جس وقت عامر باتیں کر رہا تھا، اربد گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا اور اپنی تلوار میان سے ایک بالش نکالی. اس کا تو یہ تھا نا کہ بس ہم ختم کر دیں گے. اب اس نے تھوڑی سی تلوار باہر نکالی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ تلوار سونتنے پر قادر ہی نہ ہو، یعنی تلوار نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے پر وہ قادر ہی نہ ہوا. ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک ڈالا. جب یہ لوگ واپس ہوئے تو راستے میں عامر اپنی قوم بنو سلول کی ایک عورت کے پاس اترا. یہ عامر جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ عامر کے مقابلے میں یا اللہ تو مجھے کافی ہو جا. اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا. اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ عامر بن طفیل جو تھا یہ راستے میں اپنی قوم بنو سلول کی ایک عورت کے پاس اترا اور اس کے گھر میں سو گیا. اسی دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر طاعون بھیج دیا اور اس کے حلق میں گلٹی. اس نے کہا اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سلولی عورت کے گھر میں موت ہے جو لمسن ہو جاتا ہوں. میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ کہ میں ادھر تو نہیں میری موت آنی چاہیے. اس نے کہا میرا گھوڑا لاؤ. چنانچہ وہ سوار ہوا اور گھوڑے ہی پر مر گیا. بس آنن فانن اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ادھر ہی موت دے دی. ادھر اربد اور اس کے اونٹ پر اللہ تعالیٰ نے بجلی بھیج دی، دونوں جل مرے. اور اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 ہے. وہ بجلی بھیجتا ہے بس اس کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں حالانکہ وہ سخت پکڑنے والا ہے. اللہ پکڑ تو بہت شدید ہے نا، وہ شدید المحال. تو اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے بجلی گرا لے، جس کو چاہے پکڑ لے. غلط نیت سے آئے تھے، اقدام بھی کرنا چاہیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ ہی روک دیے اور اس کے بعد پھر دیکھیں ان کا کتنا برا انجام. ان دونوں کا قصہ انہی کے قبیلے بنو عامر کے ایک صحابی معیلہ بن جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہوئے تھے. ان کی عمر 20 سال تھی. انہوں نے بیعت کی، آپ کا داہنا ہاتھ چھوا اور اپنی اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. ان کے اپنے ہی قبیلے کے تھے یہ جو انہوں نے یہ سارا واقعہ سنایا تھا، اور یہ مسلمان ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے. چھوٹی عمر ہی تھی، 20 سال کے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت بھی کی، اپنے اونٹ بھی پیش کیے. آپ نے 2 سالہ مادہ اونٹنی صدقے میں لے لی. اس کے بعد وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور بحالت اسلام 100 سال زندہ رہے. اسلام کی حالت میں ہی 100 سال زندہ رہے. اللہ تعالیٰ نے مزید اتنے سال زندگی دی، اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار دی. انہیں ان کی فصاحت کے سبب 2 زبان والا کہا جاتا ہے. یعنی فصاحت ہوتا ہے یعنی بات کرنے میں اتنا زیادہ جس کہتے ہیں نا فصیح و بلیغ ہونا، کہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے، بہت ایلوکوینٹ ہونا، بہت زبردست طریقے سے بیان کرنا. بعض لوگوں کے بیان میں ایسی طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے، جو بات کرتے ہیں ان کی بات بہت پرتاثیر بھی ہوتی ہے، ان کا بات کرنے کا انداز بھی اتنا دل میں اترنے والا ہوتا ہے. تو جیسے 2 زبان والا، یعنی ایک زبان سے بات کرنا ایک اور بات، اور اگر کسی کے پاس 2 زبانیں ہوں یعنی اتنی پر اثر زبان اور اتنی پر اثر ان کی تقریر. چلیں آج فرائیڈے بس اس کو یہی تک رکھیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.